یاد رکھو جان کہ اس وقت ہم زمین سے کروڑوں میل دور ایک اجنبی سیارے پر ہیں۔ یہاں کیا بات ممکن ہے اور کون سی ناممکن، ہم کچھ بھی نہیں چاہتے۔ اس میں تمام پہلوؤں پر سوچ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ تم غلط سوچ رہے ہو۔ کیپٹن اب بھی یہ مفروضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ڈربی ان کا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ خلا میں انسان کی پہلی غلطی اس کی آخری غلطی ثابت ہوتی ہے؟ ڈاکٹر پال نے وہ الفاظ دہرائے جو خلا بازوں کو گہری سوچ میں غرق کر دیتے ہیں۔ کیپٹن جان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ میرا خیال ہے کہ سیارہ ٹیسٹان پر پہلا قدم تم رکھو گے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کیپٹن جان فیصلہ کرتے ہوئے ڈاکٹر پال سے مخاطب ہوا۔ تم ہتھیار لے کر جاؤ۔ اگر کوئی گڑبڑ محسوس کرو تو ہتھیار استعمال کرنا۔ میں بھی تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گا۔ یس کیپٹن۔ ڈاکٹر پال کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ ایک خلائی کشتی میں سیارے پر اترنے جا رہا تھا۔ زمین کا پہلا انسان سیارہ ٹیسٹان پر اترنے جا رہا ہے۔ یہ خیال لینڈنگ کے بعد بھی ڈاکٹر پال کے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رہا کہ اب اس کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ انسانی میں شامل کر لیا جائے گا۔ لینڈنگ کے بعد سنجیدہ ہو گیا۔ تقریباً 110 کے فاصلے پر ڈربی نیم مردہ حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹر فریڈ پال ٹو کیپٹن جان۔ ڈاکٹر پال نے سنجیدہ لہجے میں ریڈیو ریسیور آن کرتے ہوئے رپورٹ دی۔ میں نے ڈربی کو دیکھ لیا ہے۔ وہ سطح پر گرا ہوا مردہ حالت میں نظر آ رہا ہے۔ صرف اس کی ٹانگوں میں حرکت ہو رہی ہے۔ سینکڑوں تتلیاں ڈربی کے اطراف میں موجود ہیں۔ ان تتلیوں کے علاوہ کوئی اور جاندار؟ کیپٹن جان نے جواباً سوال کیا۔ اگر کوئی جانور نظر آئے تو فوراً رپورٹ دینا۔ ڈربی کو چیک کرو۔ ڈربی؟ ڈاکٹر فریڈ پال نے مشینی روبوٹ کو ریڈیو رابطے پر صرف پہلی ہی آواز دی تھی کہ ڈربی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا رپورٹ ہے ڈربی؟ تمہاری خاموشی کی وجہ کیا تھی؟ وضاحت کرو۔ ڈاکٹر پال کا لہجہ حاکمانہ تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے ڈاکٹر پال، ڈربی نے مشینی انداز میں جواب دیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ڈاکٹر پال کا لہجہ بدستور سخت تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہیں کچھ یاد نہ؟ روبوٹ جھوٹ نہیں بولتے ڈاکٹر، ڈربی نے جذبات سے عاری لہجے میں جواب دیا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے، میں کیپٹن کے حکم پر تتلیوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور بس۔ آل رائٹ ڈربی۔ ڈاکٹر پال نے سکون کا سانس خارج کرتے ہوئے ریڈیو آن کیا۔ ہیلو، ڈاکٹر پال ٹو کیپٹن پال۔ ڈربی میرے ساتھ موجود ہے، اب وہ پہلے کی طرح چاقو چوبند نظر آ رہا ہے۔ اسے راکٹ پر واپس بھیج دو، کیپٹن نے جواب دیا، اور خود ہی رک کر مزید معلومات حاصل کرو۔ کوئی دوسرا جانور نظر آیا یہاں؟ ان تتلیوں کے علاوہ کوئی جاندار نہیں، ڈاکٹر پال نے جواب دے کر ڈربی کو واپس راکٹ میں جانے کا حکم دیا اور خود آگے بڑھ گیا۔ سیارہ ٹیسٹان کی پراسرار تتلیاں اس کی گن کا دھماکہ سن کر کافی دور چلی گئی تھیں۔ ایک بار پھر آہستہ آہستہ نیچے آنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر پال کے کان ایک عجیب و غریب آواز سننے لگے۔ ہیلو ڈاکٹر فریڈ، کالنگ ٹو کیپٹن جان۔ ڈاکٹر پال نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کیپٹن سے رابطہ کرنا چاہا، لیکن رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر پال نے حیرت انگیز طور پر ریڈیو سیٹ کے ریسیور پر ایک عجیب شور کی آواز سن رہا تھا جسے موسیقی کا نام دیا جا سکتا تھا۔ بے حد عجیب اور غریب موسیقی تھی جس میں ستار، ہارمونیم اور سارنگی کی آوازیں نمایاں تھیں، اور یہ موسیقی ریڈیو ریسیور پر اس کے کانوں کے راستے براہ راست دماغ کو متاثر کر رہی تھی۔ ڈاکٹر پال چند لمحوں تک اس موسیقی سے نجات کے لیے جد و جہد کرتا رہا، لیکن کچھ دیر بعد اس کے سارے حواس ایک ایک کر کے رخصت ہوتے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر فریڈ پال نہ کچھ دیکھ سکتا تھا، نہ کچھ سن سکتا تھا،
اور نہ ہی کچھ کہنے کے قابل رہا تھا۔ اس کے بعد وہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ ڈاکٹر پال نے صرف ایک قدم اٹھایا تھا کہ چاروں شانے چت ہو کر رہ گیا۔ دوسری طرف کیپٹن فلپ جان کوئی جواب نہ ملنے پر ڈربی سے جواب طلب کر رہا تھا۔ اپنی خاموشی کی ٹیکنیکل وجہ بیان کرو۔ میرے برین سرکٹ میں خرابی۔ ڈربی نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ کیپٹن جان پھٹ پڑا۔ تمہارا سرکٹ درست ہے، تم ایک سے زیادہ مرتبہ سرکٹ چیک کر چکے ہو، پھر آپ خود چیک کر لیں۔ ڈربی نے جذبات سے آری لہجے میں جواب دیا۔ میں کوئی ٹیکنیکل وجہ نہیں بتا سکتا۔ میرے خیال میں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر فریڈ پال نے مجھے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے۔ ہم دونوں میں سے کسی نے بھی یہ حکم نہیں دیا۔ کیپٹن جان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میں ڈاکٹر پال کو دیکھنے باہر جا رہا ہوں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کیپٹن جان نے ڈربی کو مخاطب کیا۔ تم اپنی ڈیوٹی پر موجود رہو گے اور اس وقت تک میری گیٹ کا دروازہ نہیں کھولو گے جب تک تم میری آواز نہ سن لو۔ یس کیپٹن، ڈربی نے مشینی آواز میں جواب دے کر سر جھکا دیا۔ پھر آہستہ سے بڑبڑاتے ہوئے کیپٹن جان کے اس حکم کو ذہن نشین کرنے لگا۔ میں اس وقت تک دروازہ نہیں کھولوں گا جب تک تمہاری آواز نہیں سن لوں گا۔ پال! کیپٹن جان خلائی بورڈ سے اترتے ہی ڈاکٹر پال کی طرف دوڑا، پھر ڈاکٹر فریڈ پال کو ہوش میں لانے کی ترکیب کرنے لگا۔ ڈاکٹر فریڈ پال آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ پراسرار تتلیاں بھی قریب آتی جا رہی